السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں متنگی مسجد کیس میں اکبر اویسی کو ضمانت منظور، لیکن نظام آباد کی عدالت میں ضمانت کی درخواست مسترد۔ آدھار کارڈز کا عمل مکمل ہونے تک فلاحی اسکیموں کو مربوط نہیں کیا جائے گا، وزیر سول سپلائز کا اعلان۔ رشوت اور دیگر مجرمانہ مقدمات کا سامنا کرنے والے ملازمین کا وظیفہ روک دینے کا اعلان، جیو جاری۔ اور پولیس میں تقررات کے لیے نوجوانوں کو آگے آنے پولیس کمشنر کا مشورہ۔ تحریری امتحان میں منفی نشانات برخاست کرنے کا اعلان۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کی عدالتی تحویل میں نرمل منصف مجسٹریٹ نے مزید 14 دن کی توسیع کی ہے۔ قائد مجلس کو منگل کے دن منصف مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا گیا، جہاں قائد مجلس کی آواز کے نمونوں کی فورنسک ماہرین کی موجودگی میں ریکارڈنگ کی گئی۔ جس وقت اکبر اویسی کو مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا گیا، اس وقت عدالت کے باہر محبان مجلس کی کثیر تعداد موجود تھی، جو قائد مجلس کی تائید میں نعرے لگا رہے تھے۔ بعد میں قائد مجلس کو دوبارہ عادل آباد کی جیل منتقل کر دیا گیا۔ ادھر نظام آباد میں درج کیے گئے مقدمے کے سلسلے میں داخل کی گئی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے، جبکہ 2005 میں متنگی مسجد کی شہادت کی کوشش کے خلاف کیے گئے احتجاج کے مقدمے میں سنگاریڈی کی عدالت نے اکبر اویسی کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس دنیش ریڈی نے کہا ہے کہ سابق وزیر شنکر راؤ کی گرفتاری کے معاملے میں پولیس کے رول کی تحقیقات جاری ہیں اور رپورٹ موصول ہونے کے بعد کارروائی کی جائے گی۔ اس سے پہلے دنیش ریڈی نے بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن کا معائنہ کیا، جہاں پر خواتین کی مدد کے لیے ماڈل ہاؤس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس طرح کے ماڈل ہاؤس کو ریاست کے دوسرے علاقوں میں بھی قائم کیا جائے گا۔ پی سی سی صدر بی ستیہ نارائنہ 9 ارکان اسمبلی کو پارٹی سے معطل کیے جانے کے اپنے بیان سے منحرف ہو گئے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ستیہ نارائنہ نے وضاحت کی کہ انہوں نے کبھی بھی 9 ارکان کو معطل کرنے کی بات نہیں کی تھی۔ واضح ہے کہ ارکان اسمبلی کی معطلی سے متعلق خبر کو میڈیا نے نمایاں طور پر پیش کیا تھا اور 4TV نے خبر دی تھی کہ ارکان اسمبلی کی پارٹی سے معطلی صدر پردیش کانگریس کے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے۔ چنانچہ پی سی سی صدر نے وضاحت کی کہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ سونیا گاندھی کی قیادت کی مخالفت اور کانگریس کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والے کانگریسی نہیں ہو سکتے۔ میڈیا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بی ستیہ نارائنہ نے کہا کہ اس مسئلے سے عوام کو دلچسپی نہیں ہے، صرف میڈیا ہی ان خبروں کو لے کر فکر مند ہے۔ صدر پی سی سی نے امداد باہمی کے انتخابات میں کانگریس کی کامیابی پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کی کامیابی اپوزیشن کے منہ پر تماچا ہے۔ علیحدہ تلنگانہ مسئلے پر خودکشی کے واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے صدر پی سی سی نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ خودکشیاں نہ کریں، کیونکہ مرکز اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ وشاکھاپٹنم میں اراضی پر جبراً قبضے میں ان کا نام آنے سے متعلق سوال پر صدر پی سی سی نے الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی یہ ثابت کر دے تو وہ ساری زمین اس کے نام منتقل کر دیں گے۔ మరి వాళ్ళు బహిష్కరిస్తారని మీరు నన్ను అడిగారు, నేను అప్పుడు కూడా చెప్పాను వారే కాంగ్రెస్ పార్టీ వెళ్ళిపోతున్నాం, ఇదిగో మా రాజీనామాలని చెప్పి మాకు ఇస్తున్నప్పుడు ఇంకా నేను వాళ్ళు బహిష్కరించే పరిస్థితి ఏమిటి? మీరు ఒక మాట అడిగారు, ఇప్పుడు వెనక్కి పోవడాలు మీరు టీవీని మీ తాలూకా కెమెరాని మీరు వెనక్కి తిప్పుకొని చూసుకుంటే అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది। నన్ను వెనక్కి పోయారంటే ఏంటి? మీ టీవీలు మీరు వెనక్కి తిప్పుకోండి। وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پکوان گیس سلنڈرز کی فراہمی کے سلسلے میں آدھار کارڈ کو لے کر پریشان نہ ہوں۔ عوام کے نام اپنے پیام میں وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ انہوں نے مرکزی حکومت سے اس سلسلے میں نمائندگی کی ہے کہ آدھار کارڈ سے گیس سلنڈرز کی فراہمی کو مربوط کیے جانے کی مہلت مزید 2 مہینوں کے لیے بڑھائی جائے اور انہیں یقین ہے کہ مرکز ان کی اس درخواست کو قبول کر لے گا۔
وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ ضلع رنگا ریڈی اور حیدرآباد میں آدھار کارڈز بنوانے کے لیے مزید 200 مراکز قائم کیے جائیں گے۔ پکوان گیس سلنڈرز کو آدھار کارڈ سے مربوط کیے جانے کے فیصلے کے بعد جہاں عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہیں درمیانی افراد اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں۔ چنچل گوڑا جونیئر کالج میں واقع آدھار کارڈ مرکز پر صبح سے ہی عوام کی طویل قطاریں دیکھی گئیں۔ عوام نے شکایت کی ہے کہ 9 بجے سے مرکز کے کھلنے کا وقت مقرر ہے، لیکن مرکز کا عملہ 11 بجے پہنچ رہا ہے۔ یہ بھی شکایت کی گئی ہے کہ آدھار کارڈ سینٹر میں 3 کمپیوٹرز ہیں، جس میں سے 2 کمپیوٹرز ناکارہ ہیں۔ عوام کی شکایت یہ بھی ہے کہ فارم کی اجرائی میں درمیانی افراد رقم طلب کر رہے ہیں، جبکہ فارم کے ادخال کے لیے 10 دن بعد آنے کو کہا جا رہا ہے۔ شہر کے دیگر علاقوں میں بھی یہی حالات دیکھے جا رہے ہیں۔ خواتین کی بڑی تعداد صبح سے ہی قطاروں میں بچوں کے ساتھ کھڑی دیکھی گئی، لیکن عملے کی سست کارکردگی کی وجہ سے قطاریں شام تک بھی جوں کی توں نظر آئی۔ پٹن چیرو میں 2 خواتین قطار میں دم گھٹنے سے بے ہوش ہو گئیں۔ وزیر سول سپلائی سریدھر بابو نے عوام سے پہلے ہی یہ اپیل کی ہے کہ اگر کوئی آدھار کارڈ کے اندراج کے عمل میں رقم طلب کرتا ہے تو اس کی شکایت کی جائے۔ ایسے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے باوجود رقم کی وصولی کی شکایتیں عام ہیں۔ ریاستی وزیر سول سپلائی سریدھر بابو نے کہا ہے کہ آدھار کارڈز کا عمل پورا ہونے تک فلاحی اسکیموں کو اس سے مربوط نہیں کیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر سول سپلائز نے کہا کہ ریاست بھر میں آدھار کارڈز کا عمل مکمل ہونے تک جون یا پھر اس سے زائد کا وقت بھی لگ سکتا ہے۔ جہاں تک گیس کی سربراہی کو آدھار کارڈ سے مربوط کرنے کا عمل ہے، حیدرآباد اور رنگا ریڈی کے عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاستی حکومت نے مرکز سے آدھار کارڈ کی اجرائی کی مدت میں توسیع کے لیے نمائندگی کی ہے اور اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ مرکز اس سلسلے میں مثبت فیصلہ لے گا۔ وزیر سول سپلائز نے بتایا کہ عوام کو سہولت پہنچانے کے لیے محکمہ IT کی جانب سے مزید 200 مراکز کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ 2011 کی مردم شماری کے مطابق 40,10,000 کی آبادی ہے، جبکہ 48 لاکھ ناموں کا اندراج ہو چکا ہے اور مزید 10 لاکھ ناموں کا اندراج باقی ہے۔ سریدھر بابو نے بتایا کہ حیدرآباد بالخصوص پرانے شہر میں جہاں کہیں بھی عوام کا ہجوم ہوگا، وہاں کی نشاندہی کرتے ہوئے اضافی مراکز قائم کیے جائیں گے۔ میں پرسوں بھی بتایا ہوں، اولڈ سٹی کے اندر اگر زیادہ رش ہے تو اگر ہو سکے تو وہاں پر ہمارے آفیسر بتانے کے بعد وہاں پر سینٹرز بڑھائیں گے۔ کہیں بھی میں آپ جنتا کو بھی بول رہا ہوں، میں اپیل کر رہا ہوں، کسی حال میں آدھار کمپلیٹ ہونے کے بعد، آدھار نمبر جنریٹڈ ہونے کے بعد، اس کے بعد بینک اکاؤنٹ کے ساتھ سیڈنگ ہونے کے بعد ہی یہ کیش ٹرانسفر سسٹم عمل کریں گے۔ کرپشن یا پھر مجرمانہ مقدمات کا سامنا کرنے والے سرکاری ملازمین کا وظیفہ روک دیا جائے گا۔ حکومت نے اس سلسلے میں احکام جاری کر دیے ہیں۔ محکمہ خزانہ کے پرنسپل سیکریٹری DS راؤ کے مطابق سپریم کورٹ کی رولنگ کے تحت ایسے ملازمین جو مجرمانہ اور رشوت کے معاملات کا سامنا کر رہے ہیں وہ وظیفے کے اہل نہیں ہوں گے۔ کانگریس لیجسلیچر پارٹی نے چندرا بابو نائیڈو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ریاست کے کسانوں سے معافی مانگے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیف وپ جی وینکٹ رمنا اور رکن اسمبلی مستان ولی نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو نے امداد باہمی کے انتخابات میں کسانوں پر رقم اور شراب کے عوض ووٹ ڈالنے کا جو الزام لگایا ہے وہ باعث افسوس ہے اور صدر تلگو دیشم کو کسانوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ گورنمنٹ ویپ جی وینکٹ رمنا نے مسئلہ تلنگانہ کی یکسوئی میں ہو رہی تاخیر پر نوجوانوں سے خودکشیاں نہ کرنے کی اپیل کی۔ ایک سوال پر گورنمنٹ ویپ نے کہا کہ پارٹی ڈسپلن شکنی کے مرتکب قائدین کے خلاف مناسب وقت پر کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی دلی میں منگل کے دن بھی ملاقاتوں میں مصروف رہے۔ مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے سے ملاقات کے بعد کرن کمار ریڈی نے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سے ملاقات کی اور انہیں ریاست کی موجودہ صورتحال سے واقف کروایا۔ ذرائع کے مطابق گورنر نرسمہن کو بھی دلی طلب کیا گیا ہے۔ امکان ہے کہ وہ 9 تاریخ تک روانہ ہو جائیں گے۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ صدر PCC کو بھی دلی بلایا گیا ہے اور وہ بھی
بہت جلد روانہ ہو سکتے ہیں۔ کانگریس رکن اسمبلی کے لکشمن ریڈی نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے لاکھ پروپیگنڈے کے باوجود کانگریس نے امداد باہمی کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب کانگریس حکومت کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈی سی سی بی انتخابات کو لے کر ریاست بھر میں مسابقت جاری ہے، اس کی یکسوئی کے لیے وزیر اعلیٰ اور صدر پی سی سی کو مداخلت کرنا چاہیے۔ وائی ایس آر کانگریس کے لیڈر جی پرکاش نے کہا ہے کہ تلگو دیشم اور کانگریس پارٹیوں کو امداد باہمی کے انتخابات میں کامیابی پر حد سے زیادہ خوش فہمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پرکاش نے کہا کہ ماضی میں بھی نچلی سطح کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والی سیاسی جماعتیں اسمبلی اور پارلیمنٹ کے انتخابات میں ناکام ہوئی تھیں۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے پرکاش نے کہا کہ صرف سونیا گاندھی اور غلام نبی آزاد سے شاباشی حاصل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ نے دلی کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر صدر پی سی سی میں ہمت ہے تو 9 ارکان اسمبلی کو معطل کرتے ہوئے ضمنی انتخابات کا سامنا کریں۔ علیحدہ تلنگانہ جے اے سی کے صدرنشین پروفیسر کودنڈا رام نے تلنگانہ کے لیے ہو رہی خودکشی کے لیے دلی کی قیادت کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ خودکشی کرنے والے طالب علم نیرج بھردواج کو ورنگل کے ایم جی ایم ہاسپٹل میں خراج پیش کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کودنڈا رام نے مطالبہ کیا کہ خودکشی کے ذمہ دار افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا جانا چاہیے۔ علیحدہ تلنگانہ کی جلد تشکیل کا مطالبہ کرتے ہوئے پی جی کالج سیف آباد کے طلباء نے ٹینک بینڈ تک ریلی نکالی۔ طلباء ورنگل میں علیحدہ تلنگانہ کے لیے خودکشی کرنے والے نیرج بھردواج کی حمایت میں نعرے لگا رہے تھے۔ اس موقع پر حکومت کے خلاف بھی طلباء نے برہمی کا اظہار کیا۔ احتجاجی طلباء خودکشی نہ کرنے کے تحریر کردہ بینرز بھی تھامے ہوئے تھے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر بنڈارو دتاتریہ نے میئر حیدرآباد کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے دتاتریہ نے بتایا کہ جی ایچ ایم سی کا بجٹ 3000 کروڑ روپے ہونے کے باوجود عوام کو کئی بنیادی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ میئر اجلاس کی کارروائی مؤثر طریقے سے چلانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ بی جے پی لیڈر نے کہا کہ میئر اجلاس کی کارروائی اس لیے نہیں چلا رہے ہیں تاکہ لنگر ہاؤس کے اہل قرار دیے گئے کوآپریٹر کو حلف لینے سے روکا جا سکے۔ دتاتریہ نے آرٹیکل 679A اور 679B کے تحت میئر کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا۔ مسئلہ تلنگانہ پر دتاتریہ نے کہا کہ مرکز کو ٹال مٹول کی پالیسی ترک کرتے ہوئے مسئلے کی فوری یکسوئی کرنی چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ بل پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے 10 فروری کو ریلی نکالی جائے گی۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے لیڈر پی وجیا ریڈی نے فرسٹ لانسر کے علاقے خواجہ نگر کا دورہ کرتے ہوئے پارٹی کے لیے مہم چلائی۔ وجیا ریڈی نے عوام سے وائی ایس آر کانگریس پارٹی میں شامل ہونے کی بھی درخواست کی۔ اس موقع پر پارٹی کے مقامی قائدین بھی موجود تھے۔ تلگو دیشم نے وائی ایس آر کانگریس پارٹی قائدین پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جگن کے خلاف بدعنوانیوں کی تحقیقات پر وضاحت کرنے کے بجائے وائی ایس آر کانگریس کے قائدین تلگو دیشم پر تنقیدیں کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم لیڈر نریندر ریڈی نے وائی ایس شرمیلا کو جگن کی جانب سے چھوڑا گیا بدعنوانیوں کا تیر قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ عوام کی رقم ہڑپنے والے کون ہیں، اس سے اچھی طرح عوام واقف ہیں۔ تلگو دیشم لیڈر نے کہا کہ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کو تلگو دیشم پر تنقیدیں کرنے کا حق نہیں ہے۔ صدر ریاستی بی جے پی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ خواتین کمیشن کے قیام میں تاخیر پر حکومت کے خلاف تحقیر عدالت کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ کشن ریڈی کی قیادت میں بی جے پی کے ایک وفد نے ریاستی وزیر داخلہ سے نمائندگی کرتے ہوئے خواتین پر ہو رہے مظالم کے خلاف ایک یادداشت پیش کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ خواتین کمیشن کے سلسلے میں سپریم کورٹ کی ہدایت کے باوجود حکومت نے اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں کی ہے۔ انہوں نے لڑکیوں اور خواتین کو حفاظت خود اختیاری کی تربیت دینے پر زور دیا۔ مجلس قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کی عاجلانہ صحت اور رہائی کے لیے دونوں شہروں میں اجتماعی دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔
جبکہ عوام انفرادی طور پر بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ حسن نگر کے علاقے میں آیت کریمہ کی محفل منعقد ہوئی، جبکہ شیخ کی مسجد کے نام معروف اویسی ہلز کی ایک مسجد میں بھی اہلیان محلہ اور مصلیان مسجد نے ان کے لیے دعا کی۔ بھولک پور کے ایک اسکول کی طالبات نے بھی اکبر اویسی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ سٹی کمشنر آف پولیس انوراگ شرما نے سٹی پولیس کے لیے مختص جائیدادوں پر تقررات کے لیے نوجوانوں کو آگے آنے کا مشورہ دیا ہے۔ کمشنر آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سٹی پولیس کی 2357 جائیدادوں پر تقررات کے لیے اعلامیہ جاری کیا جا چکا ہے اور درخواست فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ 20 فروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقررات کے لیے 3 مرحلوں میں مختلف جسمانی اور اہلیتی امتحانات پاس کرنا ہوگا۔ نوجوانوں میں اس تعلق سے شعور بیدار کرنے کے لیے محکمہ پولیس کی جانب سے مختلف گراؤنڈز پر تربیتی اور شعور بیداری پروگرامز منعقد کیے جائیں گے، جو گوشہ محل پولیس اسٹیڈیم، کاچی گوڑا جونیئر کالج، ممتاز کالج ملک پیٹ، وکٹری پلے گراؤنڈ اور قلی قطب شاہ اسٹیڈیم پر ہوں گے۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ اس مرتبہ تحریری امتحان میں منفی نشانات نہیں ہوں گے۔ آپ سب کو معلوم ہے حیدرآباد سٹی پولیس کے اندر آج سب رینکس کو ملا کر کے 4000 سے زیادہ ویکنسیز ہیں، اور پچھلے سال جو ریکروٹمنٹ ہوا تھا اس کے اندر 2600 ویکنسی کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا، لیکن جو ٹوٹل ریکروٹمنٹ جو ہوا تھا وہ قریب 300 سے زیادہ نہیں ہو پایا تھا۔ اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی اور گورنمنٹ نے ایگری کیا ہے کہ حیدرآباد سٹی پولیس کے لیے ایک الگ سے ریکروٹمنٹ ڈرائیو کیا جائے گا، اور اس کے لیے 2357 پوسٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جس میں سے 1599 جو ہے سول کانسٹیبلز ہیں اور اس کے ساتھ میں قریب 200 مہیلا کانسٹیبلز کا بھی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حیدرآباد کے شہر کے نوجوانوں کے لیے اس سے اچھی موقع دوسرا کوئی نہیں مل پائے گا جو کہ اپنے کو گورنمنٹ سروس کے اندر جوائن کرنے کا۔ اتنی ساری پوسٹ ہیں اور یہ ساری کی ساری صرف حیدرآباد کے باشندوں کے لیے ریزرو ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ سوشلی اکانومیکلی بیکورڈ کلاس کے اور مائنورٹیز کے جو بچے ہیں وہ آگے آئیں اور اس کے ساتھ میں ہماری پولیس فورس میں ہمارے ساتھ جوائن کریں، جس سے کہ ہم ایک پراپر ریپرزنٹیشن پولیس فورس میں ہو سکے سب کا۔ اور ہم 15 تاریخ سے 23 تاریخ تک جو یہ میں نے جیسا بتایا آپ لوگوں کو کوچنگ کیمپ چلائیں گے۔ جو اپنی اپلیکیشن داخل کر چکے ہیں وہ 15 تاریخ سے کوچنگ کیمپ میں آ سکتے ہیں۔ دیکھیے، پولیس ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ سوسائٹی کو ڈائریکٹلی ہیلپ کر سکتا ہے، اور جتنا ہیلپ وہ کر سکتے ہیں اور شاید کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں کو جو سب کو اچھی طرح معلوم ہے پولیس کا کام کیا ہے۔ سیلری جو ہے اسٹارٹنگ سیلری اور شاید کسی ڈپارٹمنٹ میں اتنا ایسا نہیں ملتا ہوگی، 16000 سے اوپر کی اسٹارٹنگ سیلری ہے، 16500 کے آس پاس۔ مجلس اتحاد مسلمین کی جانب سے قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں پولیس میں بھرتی کے خواہش مند امیدواروں کے لیے تربیتی مرکز قائم کیا گیا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر تجربہ کار ٹرینرز ایم اے عزیز اور سردار گرمیت سنگھ کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ خواہش مند امیدوار قلی قطب شاہ اسٹیڈیم پر کیمپ کے انچارج منظور علی خان سے صبح 7 تا 9 بجے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ چادر گھاٹ پولیس نے موٹر سائیکلوں کے 2 عادی سارقوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 3 موٹر سائیکلیں برآمد کر لیں۔ اے سی پی سلطان بازار جی سمیشور راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے عمران اور یوسف کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو ان دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور بتایا کہ وہ اس سے پہلے بھی چادر گھاٹ اور دوسرے پولیس حدود میں موٹر سائیکلوں کے سرقے کی وارداتیں انجام دے چکے ہیں۔ ایک اور واقعے میں افضل گنج پولیس نے موٹر سائیکلوں کا سرقہ کرنے والے ایک سارق کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 4 مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد کی۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ایک آٹو میکینک محمد عمران کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کی تفتیش پر اس نے اعتراف کیا کہ وہ آٹو موبائل کے سرقے کی 16 وارداتوں میں ملوث ہے اور جیل سے رہا ہونے کے بعد اس نے پھر سے سرقہ کرنا شروع کر دیا تھا۔
पुलिस ने बताया कि इमरान अपने साथी कादिर उर्फ केके के साथ मिलकर सरक़े की वारदातें अंजाम दिया करता था। इसके अलावा धोखाधड़ी के एक वाक़े में ईस्ट जोन पुलिस ने 18 लाख रुपए का झांसा देने वाली एक टोली के 5 अफराद को गिरफ्तार करके 3 लाख रुपए बरामद कर लिए। पुलिस ने बताया कि उसने अजय कुमार उर्फ अजय, त्रिलोक चंद्र, राजेश लीला धरवेद उर्फ राजेश वेद, हरीश लीला धरवेद उर्फ हरीशवीर, प्रवीण मंडल उर्फ सुशील मंडल और राजेश सरकार को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो इन पांचों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने किशन बाग की रानी सती ऑयल ट्रेडर्स के मालिक को अपनी शातिराना हरकतों से फांसते हुए उनसे 18 लाख रुपए मालियाती खोदनी तेल उधार हासिल किया था, जिसकी अदायगी के लिए उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक्स जारी किए थे, जो बैंक में जमा करवाने के बाद डिसऑनर कर दिए गए। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा शख्स अजय कुमार 15 साल की उम्र में भी कत्ल के एक मुकदमे में मुलव्विस था, जबकि दीगर 4 मुलजिमीन ने साल 2009 में कई अफराद को झांसा देते हुए 1 करोड़ 40 लाख रुपए हड़पे थे। सिकंदराबाद के इलाके राम गोपाल पेट में एक ड्राइवर के कत्ल की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक विशाखापट्टनम के साकिन मुत्याला रेड्डी की लाश फुटपाथ के पास कार में खून में लथपथ पड़ी हुई पाई गई। मकामी अफराद ने इस वाक़े की पुलिस को इत्तला दी। लाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने महकमे आबरसानी उपल के डीजीएम के नरेंद्र को 1500 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। महकमे इंसदाद रिश्वत के डीएसपी चंद्रशेखर ने मीडिया को बताया कि उनकी टीम ने एक शख्स देवी रेड्डी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पीर की शाम के नरेंद्र को रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि नल के कनेक्शन के लिए के नरेंद्र ने 5000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था और वो बतौर एडवांस 1500 रुपये वसूल कर रहा था कि पकड़ा गया। एसीबी की टीम ने के नरेंद्र के मकान पर भी धावा किया और तलाशी ली। लंगर हाउस में कॉस्मेटिक्स की एक दुकान में सरक़े की वारदात पेश आई। दुकान के मालिक ने बताया कि सारिकों ने दुकान का शटर तोड़कर 10,000 रुपये नकद रकम और 40,000 रुपये के सामान का सरक़ा कर लिया। लंगर हाउस पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। मदीना चौराहे के करीब दिन दहाड़े चप्पलों की 2 दुकानों से 16,000 रुपये नकद रकम और एक कीमती आईफोन का सरक़ा कर लिया गया। बताया जाता है कि सारिकों ने मंगल की सुबह करीब 10 बजे दुकानों की छत तोड़कर दाखिल होकर एक दुकान से 12,000 रुपये नकद रकम और दूसरी दुकान से आईफोन और 4,000 रुपये नकद रकम का सरक़ा कर लिया और फरार हो गए। मेडपल्ली पुलिस ने महकमे मालगुजारी के अहदेदारों के साथ मिटोलीगुड़ा के एक कारखाने पर धावा करके 80 तेल के डब्बे जब्त कर लिए। मेडपल्ली पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने मिटोलीगुड़ा ग्राम पंचायत वाक़े घटकेसर के एक कारखाने पर धावा किया, जहां बिला इजाज़त जानवरों की चर्बी और हड्डियों से तेल निकाला जाता था। पुलिस ने केस दर्ज करके कारखाने को मोहरबंद कर दिया, जबकि कारखाने का मालिक फरार बताया जाता है। बहादुर शाह जफ़र का शेर है, जफ़र आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कैसा ही साहिब फ़हम ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। दीनी तालीम से दूरी, खौफ खुदा का फ़ुक़दान और अखलाक़ी तरबियत की कमी ने मिल्लत के नौजवानों को दीनी अहकाम से दूर करके रख दिया है। इसकी एक मिसाल इस्माइल नगर वाक़े बंडलागुड़ा में देखने में आई, जहाँ एक कम उम्र लड़के ने अपनी बहन से मामूली बहस तकरार के बाद अपनी कीमती जान खुद ही ले ली। बताया जाता है कि 15 साला मोहम्मद इमरान की हमशीरा अपने ससुराल से मैके आई हुई थी कि मंगल की दोपहर करीब 2 बजे किसी मामूली बात पर इमरान और उनकी बहन में झगड़ा हो गया, जिस पर इमरान ने तैश में आकर फांसी ले ली। उसे फौरी उस्मानिया दवाखाने मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने मुर्दा करार दिया। और आखिर में सुर्खियां एक बार मुतंगी मस्जिद केस में अकबर ओवैसी को जमानत मंजूर,
لیکن نظام آباد کی عدالت میں ضمانت کی درخواست مسترد۔ آدھار کارڈز کا عمل مکمل ہونے تک فلاحی اسکیموں کو مربوط نہیں کیا جائے گا، وزیر سول سپلائز کا اعلان۔ رشوت اور دیگر مجرمانہ مقدمات کا سامنا کرنے والے ملازمین کا وظیفہ روک دینے کا اعلان، جیو جاری۔ اور پولیس میں تقررات کے لیے نوجوانوں کو آگے آنے پولیس کمشنر کا مشورہ، تحریری امتحان میں منفی نشانات برخاست کرنے کا اعلان۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔